ہم سب ایک منصفانہ، ایک بہتر معاشرے کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر سماجی انصاف کی جڑیں پارلیمنٹ کے قوانین میں نہیں بلکہ ہر فرد کے اپنے اندر، اس کی روح کی گہرائیوں میں ہوں؟ آج ہم انصاف کے اسی انقلابی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں ایک بالکل مختلف راستے پر لے جاتا ہے، ایک ایسا سفر جو اندر سے باہر کی طرف ہے، جہاں معاشرے کو بدلنے کی شروعات دراصل خود کو بدلنے سے ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ایک منصفانہ معاشرے کی جو عمارت ہے وہ دو ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، ایک وہ جو ہمیں باہر نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جو اندر دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اصل بنیاد وہی ہے۔ یہاں ہم ان دو ستونوں کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے قوانین اور نظام جو معاشرے کا ظاہری ڈھانچہ ہے، لیکن دوسری طرف اور شاید اس سے کہیں زیادہ اہم، فرد کی اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت ہے۔ کیونکہ سوچیں، دنیا کی بہترین قوانین بھی آخرکار کھوکھلے ہو جاتے ہیں اگر ان پر عمل کرنے والے دل ہی پاکیزہ نہ ہوں۔ تو یہ اندرونی اصلاح، یہ روحانی تربیت آخر ہے کیا؟ اسلامی فکر میں اس کے لیے ایک بہت ہی گہری اور جامع اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تزکیہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ انجن ہے جو انصاف کی پوری تہذیب کو طاقت دیتا ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اپنی ذات کو بہتر بنانے کا عمل نہیں ہے، یہ وہ چنگاری ہے جس سے معاشرتی انقلاب کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر انصاف کی کوئی بھی عمارت سچ پوچھیں تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس نظریے میں خود کی پاکیزگی اتنی زیادہ اہم ہے کہ قرآن اسے کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاکیزہ کیا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ تو بات یہاں آ کر جڑتی ہے کہ سماجی ہم آہنگی کی جڑیں پاکیزہ دلوں میں ہوتی ہیں۔ اندرونی تبدیلی ہی باہر کی دنیا کو بدلنے کی اصل طاقت ہے۔ اچھا، جب افراد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ معاشرے میں اپنا کردار کیسے ادا کرتے ہیں؟ یہاں دو بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔ پہلا ہے عدل، یعنی انصاف، اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بلندر معیار آتا ہے جسے احسان یعنی بھلائی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، عادل معاشرے کا توازن ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، یہ تو لازمی ہے، لیکن احسان اس توازن میں خوبصورتی اور روح پیدا کرتا ہے۔ یہ حق سے بڑھ کے مہربانی اور ہمدردی کرنے کا نام ہے۔ اگر عدل ایک مضبوط بنیاد ہے تو احسان اس پر کھڑا ایک مہکتا ہوا باغ ہے۔ لیکن یہ اندر سے باہر کا ماڈل حکمرانی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اس کے لیے تاریخ ہمیں ایک بہترین مثال دیتی ہے۔ ابتدائی اسلام کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی اور ہدایات اس نظریے کی ایک عملی تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ ایک رہنما پر عائد ہونے والی بے پناہ ذمہ داری کا اعلان ہے کہ انصاف صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانی کوئی ذاتی حق نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ اس سوچ کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمران عوام کا مالک نہیں بلکہ ان کا محافظ اور امین ہوتا ہے۔ اختیار عوام کی خدمت کے لیے ہیں، عوام اختیار کے لیے نہیں، یعنی حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور یہ طاقتور واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نظریے میں قیادت کیسی ہوتی ہے۔ اقتدار کی کرسی کی قیمت ایک پرانے پھٹے ہوئے جوتے سے بھی کم ہے اگر اس کا مقصد انصاف قائم کرنا نہ ہو۔ اختیار کا اصل مقصد خدمت ہے، شان و شوکت نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صدیوں پرانا روحانیت پر مبنی ماڈل آج کی دنیا کے بڑے بڑے مسائل جیسے غربت، نسل پرستی اور آمریت کا کوئی حل پیش کر سکتا ہے؟ یہ ماڈل ہمیں آج کے بڑے چیلنجز پر ایک نئی نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ معاشی عدم مساوات کے لیے زکوٰۃ کا نظام، نسلی تنازعات کے لیے انسانی مساوات کا تصور، اور آمریت کے مقابلے میں مشاورت کا اصول، یہ سب اسی اندر سے باہر کی سوچ سے نکلنے والے عملی حل ہیں۔ ہمارے چیلنجز کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف صنفی فرق کو ختم کرنے میں 152 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں انصاف کے لیے نئے اور شاید بالکل مختلف ماڈلز کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں،
کیا ہماری جدید دنیا کے پیچیدہ مسائل کا حل ایک ایسے قدیم ماڈل میں چھپا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد اندرونی تبدیلی پر ہے؟ شاید حقیقی انقلاب باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر شروع ہوتا ہے۔